حضرت ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں آپ کی پڑوسن آ گئی اور عرض کرنے لگی، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں گے، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی بھی شخص کو میرے ساتھ کر دیجئے، وہ آپ کی طرف سے جا کر سفارش کر دے۔ آپ کی پڑوسن کی اس فریاد پر حضرت ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت نے کہا کہ اے ابو الحسن، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو کہیں قید میں نہ ڈال دے، یعنی آپ کے پہنچنے سے پہلے یا آپ کی طرف سے کسی قاصد کے میرے ساتھ جانے سے پہلے وہ کہیں قید میں نہ ڈال دے کہ اگر حوالات میں بند کر دیا، قید میں ڈال دیا تو پھر اسے چھڑانا تو مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نماز کے اندر ہی مشغول رہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اس بڑھیا سے، اس پڑوسن سے فرمانے لگے، اے اللہ تبارک و تعالی کی بندی، میں تیرا ہی معاملہ تو حل کر رہا تھا، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی، اس بڑھیا کی خادمہ بھی وہاں آن پہنچی اور کہنے لگی کہ بی بی جی گھر چلیے۔ بھائی وجہ کیا ہے گھر جانے کی؟ کہا اس لیے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ آپ کی پڑوسن، وہ بڑی بھی بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ مزید چینل کے ناظرین ذرا غور کیجیے، حضرت ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں ہی رہے، کسی قاصد کو نہیں بھیجا، نہ کسی کے ساتھ ملنے کے لیے گئے کہ میں جا کر کے وہاں اس بڑھیا کی سفارش کر دوں اور اس کا بیٹا حوالات سے باہر آ جائے اور گھر پہنچ جائے۔ اور آپ فرما یہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ہی معاملہ حل کر رہا تھا۔ کیسے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب قرآن کا حکم موجود ہے اور ان حضرات کا توکل بھی بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مدد کو حاصل کرتے تھے، نماز پڑھی اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بڑھیا کے لیے آسانی فرما دے، اور اب تبارک و تعالی نے ویسا ہی فرما دیا جیسا حضرت ابو الحسن سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ